فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ صدق اللہ العظیم۔ آئیے بلا کسی تاخیر کے ہم اور آپ اپنی اور ساری دنیا کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، ہم غریبوں کو لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک عطا کرنے والے، شفاعت کا مزدہ جا فضا ہم گنہگاروں کو اپنی زبان نبوت سے سنانے والے، قبر کی گہری اندھیری خطرناک کوٹری میں کام آنے والے، جن کا چمکتا ہوا چہرہ وقت ضحیٰ، جن کی پیاری پیاری زلف واللیل اذا سجا، جن کی آنکھ کا سرما ما زاغ البصر بما طغا، جن کی گفتار بما ینطق عن الہویٰ، اسی سیاح لا مقام مالک انس و جا ختم پیغمبرہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ بڑے بابلند آواز اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحابہ دائما عبدا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت قاطع کفر و جلالت حامی سنت ماحی بدعت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ صراط، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ صراط، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں ہر چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، ہر چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کے اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کے اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ آج پھول شاہ میاں کے دربار میں حاضر آیا۔ آج یہ پرفتن دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس دور میں سب سے تیزی کے ساتھ جو فتنہ پھیل رہا ہے وہ رافضیت اور تفضیلیت کا ہے۔ میں اس گاؤں کا ایک ذمہ دار ہوتے ہوئے میرا حق بنتا ہے کہ میں اس فتنے سے آپ کو پہلے سے ہی آگاہ کر دوں تاکہ ہماری بستی میں یہ تفضیلیت اور رافضیت کا فتنہ نہ پھیل سکے۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، یعنی اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ ابھی میں رافضیت اور تفضیلیت کا صراحتاً ذکر کروں گا کہ یہ بولتے کسے ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بنو عدی سے چنا، حضرت عمر فاروق اعظم کو بنو تمیم سے چنا، حضرت عثمان غنی کو بنو امیہ سے چنا، حضرت مولا علی کو بنو قریش سے چنا، حضرت ابو ہریرہ کو یمن سے چنا، حضرت سلمان فارسی کو فارس سے چنا، اور تمام صحابہ کو چن کر مصطفیٰ کے قدموں میں بٹھا دیا۔ اور جب مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھے تو ان کو یہ مرتبہ ملا، ان کو یہ مقام ملا کہ جس نے حضور کو بس اپنی ماتھے کی نگاہوں سے ایمان کی حالت میں اگر ایک مرتبہ دیکھا اور اسی حالت پر مرا تو اللہ رب العزت کی قسم کہ تمام اولیاء مل کر اگر اپنی تمام نیکی لے آئے، اگر اپنے تمام نوافل اکٹھے کر لے، اگر اپنے تمام روزے رکھ لے، اگر اپنے تمام نوافلوں کو لے آئے، اپنے تمام صدقات کو لے آئے، جتنے نیک اعمال انہوں نے کیے ہیں اگر سب لے آئے اور صرف ایک نہیں بلکہ حضور غوث اعظم جیسے سید ولی اگر اپنی تمام نمازوں کو لے آئے، حضور بدی الدین زندہ شاہ مدار جیسے ولی اپنی تمام عبادتوں کو اکٹھا کر لے، تمام اولیاء مل کر غریب نواز بھی ہیں، حضرت اشرف سمنانی بھی ہیں، یعنی تمام اولیاء مل کر اگر اپنی تمام نیکی لے آئے پھر
کسی صحابی کے ایک نیکی کا بدلہ نہیں بن سکتا۔ صحابی کا یہ مقام ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان، اور صرف اس امت کا نہیں بلکہ تمام امت کا، آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ کوئی بھی کسی ایک صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایسا ہے یہ بیچ میں جو ہے اب بالکل آپ لوگوں پہ سناٹا چھایا ہوا ہے، یہ خون جگر اپنا جو ہے مقرر رکھ دیتا ہے۔ اپنی تعداد کی فکر نہ کریں۔ 313 جب جنگ بدر میں کھڑے ہوئے تو 1000 مشرکین مکہ کو دھول چٹا دی، اور آنے والے قیامت تک کے مسلمان کو یہ اعلان کر دیا کہ اے مسلمانوں، کبھی اپنی تعداد کو مت دیکھنا، بس اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر کھڑے ہو جانا، تمہیں یہاں بھی کامیابی ملے گی، وہاں بھی کامیابی ملے گی۔ ارے کربلا کی زمین گواہ ہے کہ صرف 72 ہاتھوں میں تلوار لے کر نکلے تھے، اور پوری دنیا میں آج حسین حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ تو آپ کم تعداد کی فکر نہ کریں، بس کچھ عقیدوں کی باتیں کر رہا ہوں، بس میرے ان کچھ الفاظ کو اپنے دلوں میں بیٹھا لو، اور فتنہ تفصیلیت کا جو پھیلا ہوا ہے اس سے دور رہو۔ اب دوسری حدیث شریف سنو۔ آج کچھ کتے حضرت امیر المعاویہ پر بھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت امیر المعاویہ بھی صحابی رسول ہے، ان کی ایک نسبت صرف یزید کا باپ ہونا ہے۔ اگر اس کی بنا پر حضرت امیر المعاویہ پہ کان کرو گے، اگر ان پر اپنی زبان کھولو گے تو پھر سن لو کہ ایک بزرگ، ایک محدث نے فرمایا ہے کہ جو حضرت امیر المعاویہ کو فاسق کہے وہ خود فاسق ہے، جو حضرت امیر المعاویہ کو باغی کہے وہ خود باغی ہے۔ بلکہ میرے امام اہل سنت نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جو حضرت امیر المعاویہ پر بھونکے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، اگر یزید کا باپ ہونا ان کا یہ گناہ ہے تو سن لو، نوح علیہ السلام کی بیٹا جو کافر تھا، اگر صرف بیٹے کی ہی نسبت سے تم ان کو گالی دیتے ہو تو ہے تمہارے باپ میں مجال کہ حضرت نوح علیہ السلام پر تم طعنزنی کرو اور ان پر بھونکو۔ حضرت بہت سے ایسے بزرگ ہیں، بہت سے ایسے نبی ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو دیکھ لو کہ وہ کافرہ ہو کر مری ہے۔ اگر گھر میں کسی کے فاسق ہو جانا، اگر گھر میں کسی کے کافر ہو جانا، یہ اگر کسی کو گالی دینے کے سبب ہے تو تم انبیاء پر طعنزنی کر کے دیکھو، پھر دیکھو کہ تمہاری زبانیں کیسے کتوں کی طرح باہر نکل آتی ہیں۔ تو وہ یزید کے اگرچہ باپ ہیں لیکن صحابی رسول ہیں۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا فرمائی تھی کہ اللہ میرے معاویہ کو مہدی بنا، یعنی ہدایت والا بنا، اور میرے معاویہ کو ہادی بنا، یعنی ہدایت کرنے والا بنا۔ اور حضرت امیر المعاویہ کے لیے بشارت بھی ہے کہ جو دنیا پر سب سے پہلے جو لشکر حملہ کرے گا وہ جنتی ہوگا، اور تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں جس نے قسطنطنیہ پر سب سے پہلے حملہ کیا تھا اس کے سپہ سالار حضرت امیر المعاویہ تھے۔ تو حضور کی بشارت سے پتہ چلتا ہے کہ جو اس لشکر میں شریک ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ ارے جب لشکر والوں کی یہ شان ہے کہ وہ سب کے سب جنتی ہیں، تو جو ان کا سردار حضرت امیر المعاویہ تھا تو جو اس میں جنت میں جانے والے جتنے ہیں جو اس لشکر میں شامل تھے وہ سب کے سردار ہیں۔ تو پتہ چلا کہ حضرت امیر المعاویہ کا درجہ عدم جنتی ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں
من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکتی والناس اجمعین. میرے کسی صحابی کو گالی مت دو. اگر میرے کسی صحابی کو گالی دو گے تو تم پر اللہ کی لعنت ہے, ملائکہ کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اب منطق پڑھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ جب دو قصیوں کو ملایا جاتا ہے اور جب ان سے صغرا اور کبرا کو نکالا جاتا ہے تو جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہی اس کے لیے دلیل ہوا کرتی ہے. جب حضور نے فرما دیا میرے کسی صحابی کو گالی مت دو, اگر تم گالی دو گے تو تم پر اللہ کی لعنت بھی ہوگی, ملائکہ کی لعنت بھی ہوگی, تمام فرشتوں کی لعنت بھی ہوگی اور تمام انسانوں کی لعنت بھی ہوگی. تو کان کھول کر سن لو, حضرت ابو بکر صدیق صحابی ہیں. اگر حضرت ابو بکر صدیق پہ بھوکے ہوئے تو تم پہ اللہ کی بھی لعنت ہے, تمام ملائکہ کی بھی لعنت ہے, تم پہ تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے. عمر فاروق اعظم صحابی ہیں, اگر ان پر بھوکے ہوئے تو اللہ کی لعنت ہے. حضرت عثمان غنی صحابی ہیں, اگر ان پر بھوکے ہوئے تو تم پہ اللہ کی لعنت ہے. مولا علی حضور کے صحابی ہیں, اگر ان پر بھوکے ہوئے تو تم پر اللہ کی لعنت ہے. اور کان کھول کر سن لو کہ حضرت امیر المعاویہ بھی صحابی رسول ہیں, اگر تم ان پر بھوکو گے تو تم پر اللہ کی بھی لعنت, ملائکہ بھی کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے. اور تفضیلیت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق پر کسی کو فضیلت دینا, میں ایک واضح عقیدہ روشن کرنا چاہتا ہوں, کان کھول کر سن لو کہ امت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل جس کی ذات ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. امت میں انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ہے حضرت ابو بکر صدیق ہے. آپ لوگوں نے یہ سبق یاد کیا؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ امت میں سب سے افضل کون تو بتاؤ کس کا نام, بولو, زور سے بولو. تمہارے عقیدوں کی درستگی کر رہا ہوں. اگر اہل سنت ہو کر مرنا ہے تو اس عقیدے پہ مرنا کہ سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے. اگر جنتی ہونا چاہتے ہو تو اہل سنت ہو کر مرو, کیونکہ حضور کا ارشاد گرامی ہے میرے امت میں 72 فرقے جنم لیں گے اور ان میں جو جنتی جماعت ہے اس کو اہل سنت کہتے ہیں. اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ میں جو سب سے افضل ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. اور سن لو, دوسرے نمبر پہ جس کا نام آتا ہے اس کا نام عمر فاروق اعظم ہے. نام تو سب کو یاد ہے لیکن آج روشن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف نعرہ نہیں ہے بلکہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ سب سے افضل جو پہلے نمبر پہ ہیں ان کا نام ابو بکر صدیق ہے. یاد کرتے رہو. جو دوسرے نمبر پر ہے ان کا نام حضرت عمر فاروق اعظم ہے. جو تیسرے نمبر پر ہے اس کا نام حضرت عثمان غنی ہے. اور جو چوتھے نمبر پہ ہے ان کا نام حضرت مولا علی ہے. تو آج سے گاؤں والوں سن لو, دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر نہیں کہنا بلکہ دمادم مست قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر. دمادم مست قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر. دمادم مست قلندر, دمادم مست قلندر, دمادم مست قلندر. یہ عقیدہ اہل سنت میں سے ہے
کہ چاروں صحابہ کو درجہ و درجہ ان پر فضیلت رکھنا، اور حضرت ابو بکر صرف ایسے ہی افضل نہیں ہے، بس یہ آخری کلمات آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں، صرف حضرت ابو بکر ایسے ہی افضل نہیں ہے، بلکہ جس نے سب سے پہلے حضور پر ایمان لے کر آئے وہ حضرت ابو بکر ہے، جس نے سب سے پہلے مومن ہونے کا اعزاز پایا ہے ابو بکر ہے، جس کو سب سے پہلے صحابی کہا گیا ہے ابو بکر ہے، تاریخ مکہ میں مکہ کے اندر کعبے کے اندر جس نے خطبہ دیا ہے ابو بکر صدیق ہے، جو حضور پر صاحبان بن کر کھڑے ہوئے ہیں ابو بکر صدیق ہے، جسے قرآن نے الذی جاء بالصدق کہا ہے ابو بکر صدیق ہے، جسے قرآن نے ثانی اثنین کہا ہے ابو بکر صدیق ہے، جسے قرآن نے اذ یقول لصاحبہ کہا ہے ابو بکر صدیق ہے، جو سب سے پہلے صدیق کہلایا ہے ابو بکر صدیق ہے، جس نے حضور کے ساتھ ہجرت کی ہے ابو بکر صدیق ہے، نبوت چل کر جس کے دروازے پر پہنچی ہے ابو بکر صدیق ہے، جو غار میں سب سے پہلے داخل ہوا ہے ابو بکر صدیق ہے، جن کی بیٹی کو پیارے آقا نے اپنا نیند کا بستر بنایا ہے ابو بکر صدیق ہے، جس نے سانپ کا ڈسنا برداشت کیا ہے ابو بکر صدیق ہے، ہجرت کی رات مصطفیٰ کو جس نے اپنے کاندھے پر اٹھایا ہے ابو بکر صدیق ہے، جس نے مسیلمہ کذاب کا خاتمہ کیا ہے ابو بکر صدیق ہے، جس نے منکرین زکات کا خاتمہ کیا ہے ابو بکر صدیق ہے، جس نے حضور کے قدموں پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے ابو بکر صدیق ہے، جنت کے 8 دروازے جسے اپنی طرف پکاریں گے ابو بکر صدیق ہے، جو حضور پر سب سے پہلے ایمان لے کر آئے ہیں ابو بکر صدیق ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے قیامت کے دن حضور جس کا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کریں گے ابو بکر صدیق ہے، اور کان کھول کر سن لو، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ہے ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ آج کچھ ہمارے اہل سنت کے کتے حضرت امیر المادیہ پر بھونکتے ہیں، اگر ان کی اور کوئی بھی فضیلت نہیں ہوتی تو ہمارے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ آپ صحابی رسول ہیں۔ تو پیارے گاؤں والوں، کبھی بھی کسی مقرر، کسی خطیب یا سوشل میڈیا پر پھرنے والے یہ مولوی ان کی باتوں میں نہ آنا، اور حضرت امیر المادیہ کی ہمیشہ عزت اور ان کا احترام کرتے رہنا، اور اس عقیدے پر مرنا کہ سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے نمبر پر عمر فاروق اعظم، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی ہیں، اور چوتھے نمبر پر حضرت مولا علی ہیں۔ اسی کی اشاعت تمام محدثین نے کی ہے، اس پر اجماع ہے، تمام فقہا نے اسی پر اپنی زندگی کو گزارا، مجدد الفسانی نے اسی پر وفات پائی، سیدی سرکار اعلی حضرت بھی اسی کی اشاعت کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، اور ہم بھی انشاءاللہ اسی عقیدے پر انشاءاللہ ہمارا بھی خاتمہ بالخیر اسی عقیدے پر ہوگا۔ جو بھی میں نے کہا اس میں جو بھی اغلاط ہو گئی ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معاف فرمائے، اور میرے اس مختصر سے کلام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔